ارے بھائی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو فون تو اٹھاؤ اس کا، وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، اس کو کیوں آنا پڑتا ہے؟ آپ چلے جاؤ نا کہ بھائی آپ نے پیسے دیے تھے، میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، تھوڑا ٹائم دے دو، میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کے سامنے ہوں. اس کو تسلی رہے گی. نہ فون اٹھاتا ہے، نہ بندہ ملتا ہے، دکان پر نہیں ملتا. اس طرح تو الٹا بیمار ہو جائے گا یار. زندگی میں مسلمان کا کام یہ ہے کہ یا تو کسی کی مدد لے ہی نہ. مزہ تو یہ کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ کرے کہ کبھی زندگی میں یہ دعا کرو، کبھی اللہ یہ والا ہاتھ نہ دے ہمیں، اللہ مانگنے والا کبھی نہ بنائے، ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائے. اب یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو ان کی سنا دی جو بہترین لوگ ہیں. اب وہ لوگ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اب وہ کون لوگ ہیں یہ سمجھنا ہے. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ من غش فلیس منا، آقا فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب غور کریں، دھوکہ دینے والا تو معاملہ بڑا خراب ہے. آج کل تو جس کو دیکھو دھوکہ دے رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے ٹھیلے کے پاس سے گزرے تو وہاں غلہ پڑا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو غلہ نیچے سے گیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا گیلا غلہ نیچے کیوں رکھا ہے؟ کہا حضور وہ بارش ہو گئی تھی. فرمایا اوپر رکھنا چاہیے تھا نا. پھر یہ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج کل تو جس کو جہاں موقع مل رہا ہے، کیا فروٹ بیچنے والا، کیا سبزی بیچنے والا، کیا گوشت بیچنے والا. دیکھیں کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر آپ نے تھوڑا سا پیسے تو بنا لیے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اور نبی پاک نے کیا فرما دیا؟ وہ ہم میں سے نہیں. اگر آقا نے دور کر دیا تو کدھر جائیں گے تھوڑے پیسے کمانے کے لیے. مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک ٹھیلے والا بندہ جو روز بیچارہ 2-3 پیٹیاں جو ہے وہ فروٹ کی سبزی منڈی سے لاتا تھا اور اب 2-3 پیٹیاں بیچ کر شام کو بچوں کی روزی کما لیتا تھا. فجر کے بعد کوئی صاحب گزرے تو ٹھیلے والا رو رہا ہے. اور کیا ہوا؟ کہا میں نے پیسے جمع کرتا ہوں، روز سبزی منڈی جاتا ہوں، 2-3 پیٹیاں لاتا ہوں، ٹھیلے پہ سجاتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں. آج میں آیا ہوں تو دیکھیں اس نے پیٹی کھول کے دکھائی کہ اوپر تو سارا اچھا فروٹ تھا، نیچے سارا گلا سڑا فروٹ تھا. کہ مجھے سبزی منڈی والوں نے دھوکہ دے دیا، اب آج میں کیا کماؤں گا، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. یہ نہ کیا کرے. جو بھی کرتا ہے یہ دل سے ہائے نکلتی ہے، بد دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ حرام. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ گوشت والوں کے لیے الگ سے نبی پاک نے فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر القصابین لا تنفخوا فمن نفخ اللحم فلیس منا. گوشت کو پھونک کر موٹا نہ کرو، جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں. آقا نے فرمایا. یعنی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، کسی طرح گوشت موٹا ہو جائے، کسی طرح گوشت جو ہے وہ تازہ نظر آئے، کسی طرح جناب وہ کچھ نہ کچھ کر کے لوگ دے دیتے ہیں. ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی. یہ دھوکہ دینا بظاہر چند سکے تو ہمارے پاس آ جائیں گے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم یہ حرام روزی کے چکر میں مارے جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ برف کھانے کے نکالے ہوئے باسی گوشت کو تازہ کہہ کر فروخت کر دینا، ڈاڈے یعنی بوڑھے بیل یا بوڑھی بھینس یا بوڑھے بھینسے کے گوشت کو بچھیا کا گوشت کہہ کر بیچ دینا، ہڈی گائے یا بچڑے کی ران پر کسی اور بچھیا کے چھوٹے تھن لگا کر دھوکہ دے کر فروخت کرنا، جن ہڈیوں اور چھیچڑوں کو پھینک دینے کا رواج ہے ان کو دھوکے سے وزن میں چلا دینا، گوشت یا قیمے کو بغیر تولے صرف اندازے سے تول کر نام پر دینا. مثلا کسی نے آدھا پاؤ قیمہ مانگا تو مٹھی میں لے کر وزن کیے بغیر دے دینا. اچھا پتہ ہے بعض اوقات کیا لوگ کہتے ہیں، یہ شادی صرف گوشت فروش نہیں، باقی دکاندار، یار میں بےایمانی نہیں کروں گا، وہ برابر والا دکاندار بیچ دے گا. سب لوگ کرتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرے پاس کون آئے گا. پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ بتاؤ نا، روزی دینے والا کون ہے؟ زور سے بولیں. روزی دینے والا کون ہے؟ روزی میں برکت دینے والا کون ہے؟ اس روزی کے ذریعے صحت دینے والا کون ہے؟ تو پھر یہ دکانداروں کو کرنے دو جو کچھ بھی کر رہا ہے. میرا ایمان کدھر گیا؟ میں تو بچپن سے ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ کی گوشت مارکیٹ ہو، کپڑا مارکیٹ ہو، اناج مارکیٹ ہو، جو سچا سودا بیچتا ہے بے شک مہنگا بیچتا ہے، اس کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ چوری کر کے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اگر سچا بیچو
وزن پورا ہو, چیز اچھی ہو, لوگ مہنگا دے کر لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمیشہ اچھی چیز بیچتا ہے. ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بےایمانی کرتے ہیں, ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات غلط بیانی کرتے ہیں, ورنہ سچ بولنے والے کو آج بھی زیادہ پیسے ملتے ہیں اور وہ آج بھی اپنا سودا بیچتا ہے. ایک جملہ آج سن کے چلے جاؤ, آپ کے جو نصیب میں ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا, اور جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ کچھ بھی کر لو, جتنا نصیب میں اتنا ہی ملنا ہے, مرضی ہے حرام کما لو یا حلال کما لو. تو کبھی بھی زندگی میں ہم نے دھوکہ نہیں دینا ہے. اور پھر دھوکہ تو ایسے ایسے کتابوں میں واقعات لکھے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے, امام جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے آدھا سیر گوشت لایا اور بیوی کو دیا کہ پکاؤ میرے مہمان آنے والے. بیوی بڑی نخرے باز تھی, پہلے ہی بڑی لالچی تھی, شوہر کے ساتھ اس کو ویسی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, شوہر بھی بیوی سے تنگ تھا اور بیوی بھی شوہر سے تنگ تھی. کہا آج اس کو سبق سکھاتی ہوں. اس نے خود ہی گوشت پکایا, مہمانوں کے آنے سے پہلے خود ہی کھا گئی. اب شوہر آیا کہ مہمان آ گئے, کھانا کدھر ہے؟ کہ کھانا تو بلی کھا گئی, گوشت جو ہے وہ بلی, گوشت آپ لائے تھے بلی آئی کھا گئی. شوہر نے بلی کو دیکھا کہ گوشت آدھا کلو تھا, میں پہلے بلی کا وزن کروں گا. اس نے بلی کو پکڑا اور بلی کا وزن کیا, اب بلی بھی آدھا کلو کی. بولا اگر گوشت بلی نے کھایا تو گوشت کدھر ہے, اور یہ گوشت ہے تو پھر بلی کدھر ہے؟ اب اس نے شوہر کو پتا چلا کہ یہ بیوی دھوکے باز ہے. تو بہرحال دھوکہ کسی بھی صورت میں ہو یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. نبی پاک کی یہ حدیث یاد رکھنا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہمیں دھوکہ والا نہیں بننا ہے, ہمیں سچا بننا ہے. آپ بتا دیں گاہک کو کہ بھائی یہ گوشت میں یہ پرابلم ہے, یہ ایپ بتا کے بیچ دو نا. اچھا بعض اوقات گوشت تو بنا دیا, شاپنگ بیگ میں ڈالتے ڈالتے کوئی اور چیز ڈال دی, کوئی ایک ہڈی ایکسٹرا ڈال دی, تھوڑا سا وزن بڑھا لیا. یہ چند سکوں کے لیے کیوں کرتے ہو یار؟ یہ حرام ہے, یہ اچھی خاصی روزی کو آپ نے حرام کر لیا. یہ فروٹ والے, سبزی والے, اتنی محنت کرنا, سارا دن دکان پہ بیٹھنا اور رات آ کر حرام کو روزی بچوں کو کھلانا, کیا ضرورت ہے؟ اچھا پھر کئی لوگ ملتے ہیں نا, کہتے دعا قبول نہیں ہوتی, مسئلے حل نہیں ہوتے, بیماری ختم نہیں ہوتی. میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت رو رہا تھا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اچھا حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے, کلیم اللہ تھے نا, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اتنا رو رہا ہے, اس کی دعا قبول کر لیں. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں, اے موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام, یہ جو پہنتا ہے وہ حرام. اب چیک کر لو ہم کیا کما رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. اور ایک اور روایت سنو. ایک بار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے بڑا پیارا سوال کیا, حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے. آپ سب بھی بننا چاہتے ہیں نا؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے کوئی لمبی فہرست نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, پھر مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. نبی پاک نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں نا, پرابلم, بیماریاں, گھر میں ٹینشن, لڑائی جھگڑے, قرضے, سب سیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ حلال کماؤ گے, آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی. جب دعائیں قبول ہونے لگیں گی تو مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے. ہم اصل بات کو پکڑ ہی نہیں رہے, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, ڈنڈی مار کر جو کما رہا ہے اس کی نہ دعائیں قبول ہے نہ عبادتوں میں رونق ہے. پکی سچی نیت کر لے, آج کے بعد فقط رزق حلال کمائیں گے انشاءاللہ, 1 روپیہ بھی حرام کا ہم اپنے قریب نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.